اس رات پورا شہر سو رہا تھا، مگر ایک گھر کے اندر کچھ ایسا ہوا جس نے اگلے کئی سال تک لوگوں کو خوفزدہ رکھا۔ جب پولیس گھر میں داخل ہوئی تو ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا، کھانا میز پر رکھا تھا، مگر گھر کے 2 افراد مردہ تھے اور دونوں بچے غائب۔ سب سے عجیب بات، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ ایک حقیقی پراسرار کیس تھا جسے بعد میں لوگ دی واچر مرڈرز کے نام سے جاننے لگے۔ کچھ مہینے پہلے ایلن ہارپر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک پرانے گھر میں منتقل ہوئی تھی۔ پہلی ہی رات اسے ایک عجیب خط ملا۔ آخر کار تم لوگ آ ہی گئے۔ میں کافی عرصے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شروع میں سب نے اسے مذاق سمجھا، مگر پھر مسلسل خطوط آنے لگے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی رات کو کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی ہے۔ خوف آہستہ آہستہ پورے گھر میں پھیل گیا۔ پولیس نے تحقیقات کی مگر کوئی ثبوت نہ ملا۔ پھر ایک رات پڑوسیوں نے چیخوں کی آواز سنی۔ جب پولیس پہنچی، ایلن اور اس کا شوہر قتل ہو چکے تھے اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ پورا ملک ہل گیا۔ پولیس کو شک تھا کہ قاتل خاندان کے قریب کا کوئی شخص ہے، مگر ہر مشتبہ شخص کے پاس مضبوط البائی تھا۔ پھر گھر کی بیسمنٹ میں ایک خفیہ کمرہ ملا۔ وہاں خالی کھانے کے ڈبے، سگریٹ اور دیوار میں ایک سوراخ موجود تھا جو سیدھا بچوں کے کمرے میں کھلتا تھا۔ یعنی کوئی شخص مہینوں سے اس خاندان کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران ایک نام سامنے آیا، مارٹن گریوز، ایک ذہنی مریض جو کبھی اسی گھر میں رہتا تھا۔ پھر پولیس کو ایک پرانی تصویر ملی۔ اس تصویر میں مارٹن دور کھڑا ایلن کو دیکھ رہا تھا جب ایلن صرف ایک بچی تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، مارٹن برسوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کئی مہینوں بعد پولیس کو جنگل کی ایک کیبن سے دونوں بچی زندہ مل گئیں۔ بچوں نے بتایا کہ ایک آدمی انہیں کہتا تھا، میں تمہیں تمہاری اصل خاندان سے بچا رہا ہوں۔ آخر کار پولیس نے بارش بھری رات میں مارٹن کو گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس ایلن کی درجنوں خفیہ تصاویر، ویڈیوز اور وہ تمام خطوط موجود تھے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ ایلن سے محبت کرتا تھا اور اس رات بچوں کو لے جانا چاہتا تھا، مگر ایلن اور اس کا شوہر جاگ گئے۔ بحث ہوئی اور پھر قتل۔ کیس حل ہو گیا، مگر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس خالی گھر کی دیواروں کے پیچھے کبھی کبھار قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے اور ایک دھیمی سرگوشی۔